جب ہم پر کوئی دکھ، پریشانی یا مصیبت آتی ہے، ہم سے برداشت نہیں ہوتی، ہم برداشت نہیں کر پاتے، بہت جلد مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں۔ پتہ ہے وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ ہے ہی نہیں۔ جیسے ہمیں یہ یقین ہوتا ہے نا کہ ہماری ماں ہمیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، یوں ہی ہمیں یہ بھی یقین کرنا چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں دکھ میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ although کہ difficulties are important for life to learn something new، ٹھیک ہے، مشکل وقت، مشکل جو فیز ہے، جو لیول ہے ڈیفیکلٹی کا، وہ ضروری ہے ہماری لائف میں، کیونکہ وہ ہمیں کچھ نیا سکھاتا ہے، وہ ہماری سمجھ بوجھ کو بڑھاتا ہے، وہ ہمیں ریئلائز کرواتا ہے کہ ہم نے دنیا میں کیسے رہنا ہے۔ مشکل وقت ضرور آئے گا، لیکن اللہ پاک نے یہ وعدہ کیا ہے کہ کبھی وہ کسی بھی بندے پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اور دوسری بات یہ کہ وہ صبر کرنے والے کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو اور کیا چاہیے انسان کو اگر وہ صبر کرنے والے کے ساتھ کھڑا ہے؟ جس رب نے آپ کو پیدا کیا، رزق دیا، بھلا بتاؤ وہ کیسے اکیلا چھوڑ دے گا تمہیں؟ تمہارا رب تو وہ بادشاہ ہے نا جو کہتا ہے مانگو میں عطا کروں گا، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اس کے لیے تو چند سیکنڈز کا کام ہے کہ تمہاری مشکل کو آسان کر دے، اور اگر وہ تمہاری مشکل کو آسان نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے یو ہیو ٹو لرن سم تھنگ نیو، اینڈ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس ڈیفیکلٹی میں آپ کے لیے کیا لیسن ہے، آپ کے لیے کیا اپرچونٹی ہے، آپ کے لیے کون سا نیا دروازہ اس مشکل وقت میں کھل رہا ہے۔ اگر آپ مثبت سوچیں گے، پازیٹیو سوچیں گے، تو اوبیسلی آپ کو ایک بہترین راستہ ملے گا، ایک روشن راستہ ملے گا۔ دنیا کے آپ جس بھی بادشاہ کے پاس چلے جاؤ، کسی کے پاس بھی چلے جاؤ، وہ ایک دن آپ کو دے گا، نوازے گا، 2 دن نوازے گا، آخر وہ تنگ آ کر بولے گا کہ تم یار روز روز آ جاتے ہو ایک ہی ڈیمانڈ لے کر، اور بار بار ہیلپ کے لیے کہتے ہو، مدد کے لیے پکارتے ہو، جاؤ خود اپنے لیے کچھ کرو۔ روز ہی ایک کہانی سناتے ہو، جاؤ خود محنت کرو، جاؤ خود اپنے لیے اپرچونٹیز کریٹ کرو۔ مگر تمہارا رب وہ بادشاہ ہے نا، وہ تو تمہیں کہتا ہے کہ آؤ مانگو، میں دوں گا، میں سنوں گا۔ تم روزانہ جاؤ، وہ سنے گا، وہ نہیں کہے گا کہ پھر آ گئے۔ وہاں ماضی کا تانا نہیں دیا جائے گا، وہ یہ نہیں کہے گا کہ تم نے فلاں دن وہ غلطی کی تھی، اب میں تمہاری توبہ قبول نہیں کروں گا، تم دوبارہ وہی کام کرو گے۔ نہیں، تم توبہ کرو گے، تم جاؤ گے اس کے پاس، بار بار جاؤ گے، وہ بار بار معاف کرے گا، بار بار مانگو گے، وہ بار بار دے گا۔ ایک وہی جگہ ہے جہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ تو وہ ان کو بھی نواز دیتا ہے نا، وہ تو جو سرے سے اس کے وجود کو ہی نہیں مانتے، اوکے، منکر ہیں، تو پھر بھی تمہیں وہ کیسے خالی ہاتھ رکھے گا؟ وہ تمہیں کیسے خالی ہاتھ لوٹائے گا جب آپ اس سے مانگتے ہو؟ جو اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، جو اس کی عبادت کرتے ہیں، جو اس کو مانتے ہیں، جس پر بھروسہ رکھتے ہیں، جو صبر کیے ہوئے ہیں، اس کے کن کا انتظار کر رہے ہیں، کیسے ان کو خالی لوٹائے گا؟ بھروسہ کرنا ہے نا آپ نے۔ مانگو اس رب سے۔ دنیا کے سہارے بہت کمزور ہیں، مگر تمہارا رب اس دنیا کی ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے۔ تمہیں رونا آئے، تمہیں دکھ ہو، یا پھر تم ہار بیٹھے ہو، اٹھو اور اس رب سے ہر بات کہہ دو، ہر وہ چیز شیئر کر دو جو تمہیں دکھ دے رہی ہے، جو تمہیں تکلیف دے رہی ہے، جس مشکل سے تم نہیں نکل پا رہے۔ بتاؤ اسے، وہ سنے گا۔ جو تم کسی سے نہیں کہہ سکتے نا، وہ اپنے رب سے کہہ سکتے ہو، کیونکہ وہ بہت ہی خوبصورت دوست ہے، اتنا کلوز ہے نا انسان سے۔ جب آپ شیئر کرنے بیٹھو گے نا تو آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ کتنا قریب ہے آپ کے۔ پھر دیکھنا کیسے کیسے وہ تمہارے مسئلے حل کر دے گا، کیسے وہ تمہاری ڈیفیکلٹیز کو آسان کر دے گا، کیسے وہ تمہارے لیے راستے بنائے گا۔ وہ جنہیں تم پہاڑ سمجھ رہے ہوتے ہو، وہ اس ذات کے سامنے مٹی کے ذرے جتنے بھی حیثیت نہیں رکھتے، بہت حقیر ہیں اس کے سامنے، اس کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک پر بھروسہ کرنا سیکھو۔ جو اس کی راہ پر چل پڑتے ہیں نا، جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں، جو اس پر یقین رکھتے ہیں، وہ خود ہی انہیں سنبھال لیتا ہے۔ اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ دیکھیں اب میرے بندے کی جو ہے نا، جو صبر کا جو پیمانہ ہے نا،
وہ ختم ہو گیا ہے، اب مجھے اپنے بندے کو سنبھالنا ہے۔ جس مشکل میں میں نے اپنے بندے کو ڈالا تھا اور جو سبق میں نے اسے سکھانا تھا وہ میرے بندے نے سیکھ لیا ہے۔ اب میں نے اپنے بندے کو اس مشکل سے نکالنا ہے اور اس کو اس کے صبر کا پھل دینا ہے، ریوارڈ دینا ہے، اسے خوش کرنا ہے۔ اللہ پاک کہتا ہے نا کہ ان قریب میں تمہیں اتنا کچھ دوں گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ تو صبر کریں، دعا کریں، اپنی ہر مشکل کو رب کائنات کے ساتھ شیئر کریں، اسے بتائیں، وہ سنے گا اور وہ عطا کرے گا۔